آپ سب کا اس مقدس محفل میں بیٹھنا، عزاداری سید الشہداء، محفل دعا و مناجات قرآن، اور سب سے بڑھ کر اپنے زمانے کے امام کے ساتھ توسل کی یہ شب کریم اللہ کی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ۔ ہمیں وہ بولنے کی توفیق دے جس میں اللہ کی رضا ہو، ہمیں وہ کہنے کی توفیق دے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو، اور ہماری اس محفل کو سننے والوں سب کو اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق دے انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ یہ رات کا پہر ہے، مختصر کچھ عرائض اور پھر جیسا کہ اسلام والمسلمین علامہ اکبر قاضی صاحب نے عرض کیا یہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پلاٹنگ بھی آئندہ بھی کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں سعادت سمجھتا ہوں ان دوستوں کو کہ جنہوں نے آرگنائز کیا، جو سبب بنے اس محفل کے انعقاد کا، جنہوں نے میزبانی کی، یا کسی طور پہ بھی جو اس موومنٹ کا حصہ بنے، کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج کی شب ہم سارے اس مقدس جگہ پہ جو اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ منسوب ہے، ہم یہاں پر موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ عملی تمسک کے اظہار کے لیے زمانے کے امام کو لبیک کہنے کے لیے آماد ہوتی ہے۔ جو بات یہاں چونکہ محفل ایسی ہے کہ بزرگان بھی موجود ہیں اور جوان بھی موجود ہیں، عموماً ایک محفل کی مشکل ہوتی ہے کہ ایک ایسی گفتگو کہ جو سب کے لیے متوازی کہیں نہ کہیں فائدہ مند ہو۔ خیران بھی ہیں تشریف فرما۔ پھر بھی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ایک نقطہ آج کی اس محفل میں اپنے زمانے کے امام سے تمسک کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ اللہ ہو اور ان کی بارگاہ میں قبول ہو، ایک نقطے پہ ہی تھوڑی سی بات کر کے ہم اپنی بات کو ایڈ کرتے ہیں۔ عمومی معاشرے میں جس میں ہم ہیں، کیا ایک عام انسان جو کسی بھی معاشرے میں ہو، وہ خود کو ایک کامیاب انسان بنانا چاہتا ہے، درست ہے یا نہیں؟ آپ نے تھوڑا شریک ہونا تاکہ کمیونیکیشن ٹو وے ہو۔ ہر انسان خود کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتا ہے، درست ہے؟ کسی معاشرے میں چلے جائیں، کسی سوسائٹی میں چلے جائیں، کسی علاقے میں چلے جائیں، کسی کمیونٹی میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں گے آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کلی اور جنرل بات یہ ہوگی کہ ہم ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں۔ اچھا، کامیاب یعنی کیا ہے؟ سوال یہاں ہے۔ ایک جنرل بات کریں، یہاں بزرگ بیٹھے، آپ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں، پھر کالج میں بھیجتے ہیں، پھر یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں، کیا بنانے کے لیے؟ کامیاب انسان بنانے کے لیے۔ کیا ٹارگٹ ذہن میں ہوتا ہے؟ یہ عمومی بات کر رہا ہوں، کیا ذہن میں ہوتا ہے؟ یہ بچہ یونیورسٹی میں جائے گا، اینڈ ایجوکیشن اچھے نمبروں سے پاس کرے گا، اس کے بعد اچھی جگہ اس کی جاب ہو جائے گی، جاب کرنے کے بعد یہ اپنے خاندان کو بھی سرو کرے گا، اپنے معاشرے کو بھی سرو کرے گا، اپنے گھر اور اہل خانہ کو بھی سرو کرے گا، اور جو حلقہ احباب ہے اس کی خدمت بھی کرے گا۔ اس کے بعد اپنے آپ کو ڈیولپ کرے گا، اپنے بچوں کو ڈیولپ کرے گا، اور اگر ایک شخص جو خود بھی کامیابی کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر کھڑا ہے، اپنے بچوں کو بھی ڈیولپ کر لیا ہے، اپنے خاندان کو بھی ڈیولپ کر لیا ہے، اپنے علاقے اور کمیونٹی کا بھی خیال رکھا ہے، اور جہاں تک ممکن ہوا ہے ویلفیئر کے کام بھی انجام دیتا رہا ہے، خدمت خلق بھی کرتا رہا ہے، ہم اسے کیا کہتے ہیں عمومی طور پہ؟ کامیاب انسان۔ آپ کہیں سے بھی جا کے پوچھیں، ایک شخص فوت ہو گیا، ہم نے دیکھنا ہے اس کے بچے ہاں جی اچھی جگہ پہ ہیں، ان کے آگے سیٹ اپ بہترین ہے، اس کا بزنس یا جاب ٹھیک ہے، اور اس نے کیا کوئی سروسز دی ہیں معاشرے کو؟ ہاں دی ہیں، ہمیں بھی دی ہیں، خاندان کو بھی دی ہیں، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ کامیاب انسان۔ درست ہے یا نہیں؟ روٹین میں اس کو ایک کامیاب انسان، ابھی روٹین کی بات ہوتا ہے، عرفاً جسے کامیاب انسان کہتے ہیں۔ اگر کامیاب انسان کی یہی تعریف ہو جو ہم نے یہاں بیان کی ہے، جو ہمارے والدین بچوں کے لیے یا معاشرے کے اندر ایک عمومی امپریشن کے تاثر ہے،
یہی معیار کامیابی اگر ہو تو پھر ایک عیسائی ہم سے زیادہ کامیاب ہے. کیوں؟ ان کا ایجوکیشن اعلیٰ اداروں میں ہے جن میں ہمارے بچے خواب دیکھتے ہیں. آکسفورڈ میں مثلا ان کی ایجوکیشن کے بعد جس جگہوں پہ انڈکشن ہوتی ہے جاب کے لیے وہ ادارے ہیں جو دنیا کے اعلیٰ ترین ادارے ہیں. خواہ وہ میڈیکل کا ہے, انجینئرنگ کا ہے, بہترین ادارے ہیں. خواب دیکھتے ہیں, آپ بھی اسکالرشپ کے اپنے بچوں کو وہاں بھیجنے کا خواب دیکھتے ہیں. ان کے اپنے بچوں کو بھی جب وہ ڈیولپ کرتے ہیں ان کو بھی اچھی جگہوں پہ ایجوکیشن دلواتے ہیں. ان کا جو موڈ ہے ان کی پے کا وہ ڈالر کے اندر ہے, اور ان کا جو اوور آل سوسائٹی کا ایٹماسفیئر ہے وہ ہم سے بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے. اور اس کے علاوہ ویلفیئر کے کام بھی وہ انجام دیتے ہیں. زلزلہ آپ کے کشمیر میں آتا ہے لیکن این جی اوز یورپ اور امریکہ سے آتی ہیں, درست ہے یا نہیں؟ تو وہ بہترین کامیاب ہے. اگر یہی کامیابی ہے یہ بہت اہم ہے. ہم اپنے معاشرے میں بعض اوقات بہت خود کو کامیاب سمجھ جاتے ہیں لیکن ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں. یہ کوسچن کا حل ہونا, اس کی عملی تفہیم ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. حتیٰ یہودی عیسائیوں سے بھی زیادہ کامیاب ہیں. ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بہتر ہیں, ان کا جاب پیٹرن بہتر ہے, ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہے. اس کے بعد وہ اپنے فیوچر کو, اپنے خاندان کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں, اپنے ریجن کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں, اور دنیا میں بہت اچھی این جی اوز ان کی ویلفیئر کے کام بھی کرتے ہیں. تو پھر وہ زیادہ کامیاب ہے. ہم کسے کامیاب کہتے ہیں؟ ہم اپنی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا تعارف کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں کون. ابھی یہ جو اس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں, اس مسجد کا عنوان, یہاں جو انجمن موجود ہے اس انجمن کا عنوان, یہاں پر آپ لوگ جو بیٹھے ہیں آپ کا عنوان, چلے آپ اپنی بات کریں. کیا آپ اپنے آپ کو معاشرے کے دیگر لوگوں سے امتیاز دیتے ہیں, فرق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بتائیے گا. فرق سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں نا. رنگ میں فرق سمجھتے ہیں, قد کاٹ میں, زبان میں, ایجوکیشن میں, کہاں فرق سمجھتے ہیں؟ کس بنیاد پہ امتیاز کے قائل ہے؟ وہ بھی بہت محبت رکھتے ہوں گے, تھوڑا اور فوکس ہو جائیں گے, بات آپ کی ٹھیک ہے. عقیدہ تو اہل سنت بھی بہت ہے. ہم کس بنیاد پہ دوسروں سے ممتاز, میری بات سنیے گا, فرق کرتے ہیں. ہمارے یہاں روایات میں ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن کو ملے تو اگر وہ چودھری ہے, بڑا ہے, وڈیرا ہے, ایم این اے ہے, کیا کچھ ہے, جب ہم دوسرے سے ملتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں, تو روایات میں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اس کے بڑے پن سے, اس کے وڈیرے پن سے, اس کے فیملی نیم سے اس کو مخاطب کریں, بلکہ ہم جس پر اللہ کی حمد بجا لاتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, یہ ہمارا امتیاز ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. بارگاہ تیری حمد بجا لاتے ہیں, اس لیے نہیں کہ بڑے خاندان میں پیدا کیا, مالدار علاقے میں پیدا کیا, اچھے ایریے میں پیدا کیا, اس لیے تیری حمد بجا لاتے ہیں. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے حامل لوگوں میں سے کراتے ہیں. یہ امتیاز ہے ہمارا. ٹھیک, ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. امتیاز طے ہو گیا, پھر بھی معیار کامیابی کیسے طے ہوگا؟ یہ تو ہمارا امتیاز ہے, یہ ہم نے اپنا تعارف کرایا ہے. بھائی ہم اپنا تعارف کرائیں گے تو اپنے لیے معیار کامیابی کی بات کریں گے, اپنے لیے کوئی سٹینڈرڈ کی بات کریں گے کہ ہمارے نزدیک جو سکسیس سٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے. چلے ہم اب اس کی تشریح کرتے ہیں. ایک شخص مولا کائنات کے عہد میں زندہ ہے, غور کیجیے گا, مولا کائنات کی عہد میں زندہ ہے, مولا کی زیارت کرتا ہے, مولا کی خدمت پہ بیٹھتا ہے, مولا کی صدا سنتا ہے, مولا کے چہرے کی زیارت کرتا ہے, اس فضا میں ہے جو اس مقدس منطقے کی فضا ہے. ایسا شخص ہماری نگاہ میں جو صبح سے لے کر شام تک زمانے کے امام کو دیکھے بھی, زمانے کے امام کی خدمت میں بھی ہو, اس کے کلام سے بھی استفادہ کرے, کامیاب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کامیاب انسان ہے. اس لیے کہ ایسے بہت ہیں جنہوں نے زمانے کے امام کو دیکھا ہے, زمانے کے امام کے پاس بیٹھتے ہیں, زمانے کے امام کی بات سنتے ہیں, زمانے کے امام کی خدمت میں ہوتے ہیں, اسی فضا میں ہوتے ہیں, مولا کے چہرے کی زیارت بھی کرتے ہیں, لیکن وہ کامیاب انسان نہیں ہیں. بلکہ اگر اس کو میں اپنے انداز میں بیان کروں,
وہ بڑے بڑے کبار صحابہ، وہ بڑی بڑی نابغہ شخصیات، وہ بڑی بڑی ہستیاں جو مدینہ الرسول میں ہوں، جو اس عہد کے اندر زندہ ہوں، جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود ہوں، زمانے کا امام موجود ہوں، اس کے سامنے موجود ہوں، اس کے محضر میں موجود ہوں، لیکن ممکن ہے ناکام انسان کہلائے، اور وہ ایک ہستی جو اپنا وطن چھوڑ کے ربضہ کے صحرا میں جلا وطن ہو کے ولایت علی کے عشق میں سرشار ہو کر موت کو گلے سے لگائے، ہم اسے کامیاب انسان قرار دیں؟ معیار بدل گیا۔ لہذا جب ہم اس معیار کے اوپر دیکھیں گے، ہمارے نزدیک زمانے کا امام معیار قرار پائے گا، اور ہم یہ کہیں گے جیسا کہ روایات میں بھی ہے کہ الحق مع علی و علی مع الحق، ہم اس کی عملی تفسیر کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا سمجھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم کہیں گے ہمارے نزدیک ہم کوئی معیار رکھتے ہی نہیں ہیں، زمانے کا امام معیار ہے، بس علی جدھر ہیں ادھر کھڑے ہونا ہے، علی نے جہاں رکنا ہے وہاں رکنا ہے، علی نے جہاں سٹینڈ لینا ہے وہاں سٹینڈ لینا ہے، ہماری اپنی کوئی رائے ہے نہیں، زمانے کے امام کی رائے میں ہماری رائے ہے۔ لہٰذا اگر زمانے کا امام کہیں جمل میں کوئی صدا بلند کرے تو ہم نے مقابلے میں یہ نہیں دیکھنا کہ کس مقدس ہستی کا نام آتا ہے۔ اگر کوئی شخص صفین میں کوئی صدا بلند کرے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس صدا کو بلند کرنے والے ہوں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ مقابلے میں کتنے کتنے حافظ قرآن ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر صدا بلند کرے کہ مقابلے کے اندر وہ لوگ ہوں جن کے چہروں کے اوپر کثرت سجدہ سے نشان پڑ چکے ہوں، اور جن کے گھٹنوں کے اوپر مسلسل سجدہ کرنے کے نتیجے میں نشان پا چکے ہوں، جو اس طریقے سے قرات کریں کہ جن کی قرات کو ایک مثالی قرات قرار دیا جاتا ہو، بخدا اس زمانے کے اندر بھی اگر ہم ان کے پاس ہاتھ کھڑے ہوں گے جو قرات کرتے تھے، جن کے سجدوں کے نشان موجود تھے، جن کے ساتھ عنوان موجود تھے، ہم ناکام انسان ہیں، لیکن علی کے ساتھ تنہا کھڑے رہ کر بھی ہم کامیاب انسان کہلائے۔ معیار ہمارے نزدیک یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ سٹینڈر ہے، اس کی عملی تفسیر کے اوپر بات کرنی ہے۔ لہٰذا ہمارے نزدیک معیار یہ ہے، اور جیسا کہ خود سید الشہداء کے بارے میں ہم معمول زیارت کے اندر بھی پڑھتے ہیں، سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، مولا ہماری کوئی رائے ہے ہی نہیں، ہمارا اپنا کوئی پرسنل اوپینین ہے ہی نہیں، جس سے آپ کی صلح ہماری صلح، جس کے آپ کے ساتھ جنگ اس کے ساتھ ہماری جنگ، ہمارا معیار آپ ہیں، بس آپ کسی کے ساتھ جنگ آزمائیں ہم جنگ آزمائیں، آپ کسی کے ساتھ صلح کرتے ہیں ہم صلح کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی رائے کو، اپنی خواہشات کو، اپنی انٹینشنز کو ایک طرف رکھ کر خود کو زمانے کے امام کی رائے، جیت اور سمت میں ضم کر لینا ہے۔ اگر ہم ایسا کر لیں گے تو ہم کامیاب انسان ہیں۔ اگر دوسری صورت میں باخدا دنیا کی ساری نعمتیں، سارے خزانے، سارے منصب، سارے عہدے ہمارے ہاتھ میں رکھ دیے جائے، لیکن ہم اپنے زمانے کے امام کے ناصر نہ بن سکیں، بخدا ہم خسرت دنیا بھی ہیں اور خسرت آخرہ بھی۔ لہٰذا یہ بہت اہم میٹر ہے۔ اگر ڈیفائن چیزوں کو اس طرح ہونا ہے تو میں اپنی کنکلوژن کی طرف آ گیا ہوں۔ جو شخص جس امام کے عہد میں زندہ ہے، ہم چونکہ اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو شخص جس امام کے عہد میں زندہ ہے، اگر اس شخص کی زندگی کا رخ، اس کی زندگی کی ڈائریکشن، اس کی سمت وہی ہے جو زمانے کے امام کی سمت ہے، اس کا کام وہی ہے جو زمانے کے امام کا کام ہے، اس کا انداز وہی ہے کہ وہ زمانے کے امام کی اطاعت میں چلتا ہے، تو پھر تو وہ ہے کامیاب انسان۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو عبادت میں بہت آگے پائیں، دعا میں بہت آگے پائیں، مناجات میں بہت آگے پائیں، قرآن میں بہت آگے پائیں، ہم سمجھتے ہوں کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن یہ دعا و مناجات و قرآن اگر ہمیں زمانے کے امام کی نصرت میں کھڑا نہ کر سکے، بخدا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ممکن ہے ہماری دعا مناجات تھوڑی کم ہو، لیکن جتنی ہو اس کے نتیجے میں مارکہ حق و باطل میں ہم باطل کے مقابلے میں اہل حق کی نصرت میں اپنے زمانے کے امام کے مورچے میں کھڑے ہوں، ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ یہ سٹینڈرڈ ہے ہمارے لیے۔ جب ہم اس سٹینڈرڈ کو مانیں گے پھر بات ہم پہ آ جائے گی۔ اب ہمارے اپنے تعارف پہ بات آ گئی، پہلے ہم نے اپنے آباء و اجداد کا تعارف کرایا، اب ہمارے تعارف کی بات ہے۔ ہمیں اللہ نے ایک خوبی سے نوازا ہے، ہم سے پہلے جو نسلیں گزری ہوں گی، کچھ نسلیں، یا ہم یوں کہہ لیں
کہ ہمارے زمانے کے امام سے پہلے کے جتنے ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں ان کے عہد میں اور ہمارے عہد میں ایک فرق یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ لطف کیا ہے کہ وہ جو خواہش امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے عہد کا انتخاب کیا. بس پہلے امام کے دور کی بھی خواہش یہی ہے, آخری امام کے دور کی بھی خواہش یہی ہے, لیکن اللہ نے ہمیں اس عہد میں پیدا کیا ہے جس عہد کی نشانی یہ ہے کہ اگر اس کائنات کی زندگی میں چند لمحے بھی باقی رہ جائیں گے, اللہ کریم ان لمحوں کو اتنا طول دے گا کہ اس سرزمین پر اللہ کا نظام اور عدالت اور الہی نظام قائم ہو کر رہے گا, اور مہدی برحق کی قیادت میں اس سرزمین پر حکومت اسلامی قائم ہو کر رہے گی. یہ امتیازات میں سے. لہذا ہم نے اپنے امور کو ٹیسٹ کس سے کرنا ہے؟ اپنے زمانے کے امام کے عنوان سے. ہر زمانے کے امام کا کام معین ہے, نتیجہ معین نہیں ہے. ایک دوسرا فرق ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی حکومت اسلامی قائم کرنا چاہتے تھے پوری دنیا کے اندر, لیکن حالات موافق نہیں تھے ایک مخصوص مدت اور مخصوص علاقے تک قائم کر سکے. ہر امام حکومت اسلامی قائم کرنا چاہتے تھے, لیکن اللہ نے ہمارے عہد میں یہ طے کر دیا ہے, اس زمانے کے امام کے عہد میں یہ طے کر دیا ہے کہ اس زمانے کے امام کے عہد میں اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. لہذا ہمارے زمانے کے امام کا کام بھی معین ہے اور اس کا نتیجہ بھی معین ہے. اب میرا سوال آپ کی طرف ہے, اگر ہمارے زمانے کے امام کا کام بھی معین ہے اور نتیجہ بھی معین ہے, امام کا کام معین ہو, امام کا نتیجہ معین ہو, کیسے ممکن ہے امام کا کام معین ہو, امام کے چاہنے والے کا کام غیر معین ہو؟ امام کا کام معین ہے, امام کا ساتھ دینے والے کا کام بھی معین ہے, امام کی آئیڈیالوجی روشن ہے, امام کے ماننے والوں کی آئیڈیالوجی بھی روشن ہے. بس ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ اگر ہم اپنے جس دور کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, ہم اپنے وجود کے ذریعے سے, میں یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں, اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے رستے میں کچھ پھول نہیں بچھاتے اور ان کے رستوں کے کچھ کانٹے نہیں چنتے, یعنی ان امور کو انجام نہیں دیتے جو امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے نتیجے میں ادا پاتے ہیں, جس کے نتیجے میں مولا کے ظہور میں تاجیل ہوتی ہے. اگر ہم ان امور میں حصہ دار نہیں ہیں, اگر ہم عالمی اسلامی حکومت کے حوالے سے اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتے, اگر ہمیں اپنے علاقے, اپنی گلی, اپنی منطقہ سے باہر کے مسئلوں سے کوئی غرض نہیں ہے, اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بوسنیا کیا, چیچنیا کیا, فلسطین کیا, عراق کیا, یمن کیا, لبنان کیا ہمارا مسئلہ نہیں ہے, اگر ہم اس سے نیچے آتے ہیں, ہم کہتے ہیں گلگت بلتستان ہمارا مسئلہ نہیں ہے, کوئٹہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, پارچنار ہمارا مسئلہ نہیں ہے, کراچی ہمارا مسئلہ نہیں ہے, اگر ہم اس میں پڑ گئے, بخدا ہم زمانے کے امام کے ناصر نہیں ہو سکتے. اگر زمانے کا امام جہانی ہے, امام کے ماننے والے کی فکر کو بھی جہانی ہونا پڑے گا. اگر زمانے کے امام نے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے, ہمیں بھی خود کو ظلم کے مقابلے میں آمادہ کرنا پڑے گا. اگر زمانے کے امام نے مظلوم کا ناصر بننا ہے, ہمیں بھی مظلوم کا ناصر بن کر سامنے آنا پڑے گا. اگر زمانے کا امام ظلم کے مقابلے میں خاموش نہیں رہے گا, بخدا اگر ہم ظلم پہ خاموش رہیں گے, ہم اپنے زمانے کے امام کے ناصر نہیں بن سکتے, اس راستے پہ نہیں جا سکتے. لبیک یا مہدی, 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 لبیک یا مہدی. شکریہ امام زمان علیہ السلام, بلند ترین صلوات. ایک بات ہماری کلیئر ہوگی, ہم جس عہد میں زندہ ہیں ہمیں اپنی زندگی کو ریویو کرنا ہے تاکہ ہم معیار کامیابی کی طرف جا سکیں. لہٰذا اگر ہم صبح اٹھتے ہیں, اور اب یہ اس بات کو چونکہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست بیٹھے, میں ایک اور تنصیب سے وضاحت کرتا ہوں, یہ بات کلیئر ہو جائے گی. پھر صرف برق کی بات کر کے اگلے موضوعات, اگلی چیزیں بعد میں کبھی موقع ملا, تاکہ اختصار سے ایک بات نتیجے تک. ہماری دو حرکتیں, جیسے ہماری زمین کی دو حرکتیں. ایک حرکت زمین کی کیا ہے؟ زمین اپنے گرد گھومتی ہے,
اپنے گرد گھومتی ہے. اپنے گرد گھومنے سے کیا آتا ہے جی؟ دن اور رات. زمین اپنے گرد ایک چکر 24 گھنٹے میں مکمل کرتی ہے. اس کے نتیجے میں 24 گھنٹوں کا ایک سفر طے ہوتا ہے دن اور رات کا. یہ زمین کا اپنے گرد ہے. ایک زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے. خود اپنے گرد بھی گھوم رہی ہے اور اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے. اپنے گرد گھومتے ہوئے اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے. اس کو روٹیشن کہتے ہیں. روٹیٹس اراؤنڈ سن. محور کیا ہے اس کا؟ سورج. سورج کے گرد گھومتی ہے. یہ چکر کتنے عرصے میں مکمل ہوتا ہے؟ 1 سال میں. اس چکر کے نتیجے میں کیا آتے ہیں؟ موسم آتے ہیں. یہ 2 چکر ہیں جو مل کر اس حرکت کو تشکیل دیتے ہیں جو ہماری پوری زندگی کے اوپر مؤثر ہے. بس اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آقا جان آپ کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنے بچے کو یونیورسٹی میں اچھی تعلیم نہ دلاؤں, میں اپنے معاشرے میں خدمت نہ کروں, میں اپنے خاندان کو ڈیولپ نہ کروں, میں اپنے علاقے میں خدمات انجام نہ دوں, نہیں, یہ نہیں کہہ رہے. یہ بھی مطلوب کام ہے, یہ اس کے مقابلے میں ہرگز نہیں ہے. لیکن میں اپنے آپ کو بھی ڈیولپ کرنا ہے, میں نے اپنے فیملی کو بھی ڈیولپ کرنا ہے, میں نے اپنے معاشرے کو بھی ڈیولپ کرنا ہے, میں نے اپنی سوسائٹی کو بھی ڈیولپ کرنا ہے, میں نے اپنے ساتھ جو ایک حلقہ احباب ہے اس کو بھی ڈیولپ کرنا ہے, میں نے اپنا فیوچر بھی بہتر بنانا ہے. ہم اس کے مخالف نہیں ہیں, لیکن بخدا اگر یہ ساری چیزیں ہم بہتر بنا لیں لیکن اصلی محور کے گرد ہم نہ گھوم رہے ہوں, ہماری یہ حرکت ناقص قرار پائے گی. ہماری زندگی کا محور ہے زمانے کا امام, لہٰذا میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں تاکہ زمانے کے امام کا ناصر بنوں. میں اپنے بچوں کی پرورش اور ان کو اچھی جگہ کھڑے کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ زمانے کے امام کے ناصر بنے. میں اپنے خاندان کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں تاکہ زمانے کے امام کی نصرت میں اضافہ ہو. میں اپنے معاشرے کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ناصران امام زمان کی تعداد میں اضافہ ہو. میں اپنی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں تاکہ امام زمان علیہ السلام کے راستے میں کچھ پھول بچھا سکے. بس ہماری یہ حرکت ناقص ہے. اگر میں اپنے گرد گھوموں, اپنے خاندان کے گرد گھوموں, اپنے علاقے کے گرد گھوموں, اپنے معاشرے کے گرد گھوموں, یہ حرکت کامل ہوگی اگر میری پہلی حرکت سے لے کر آخری حرکت تک اپنے زمانے کے امام کے محور کے گرد ہے. لہٰذا میں ہر حرکت کروں, اپنے بچوں کو پالوں گا تاکہ زمانے کے امام کے ناصر بنے. میں اس دنیا میں بھی کامیاب, میں اگلی دنیا میں بھی کامیاب. لہٰذا ہمیں اپنی پوری زندگی کو اس سائیکل کے اندر لے کر آنا ہے کہ ہماری زندگی کے اٹھنے کا پہلا مرحلہ سے لے کر ہمارا رات سونے تک, آخری مرحلے تک ہماری زندگی کے ایک ایک لمحہ باسمت اور باہدف ہو جائے. اور وہ ہدف یہ ہو کہ میں نے اپنے وجود سے اپنے زمانے کے امام کا ناصر کیسے بننا. یہ طاری و حرکت میرے اوپر, یہ طاری و کیفیت میرے اوپر. پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کوئٹہ میں لاشیں پڑی ہوں گی, میں اپنے گھر نہیں بیٹھ سکوں گا, میرے زمانے کا امام مجھ سے راضی نہیں ہوگا. پھر مجھے پتا چلے گا فلسطین کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے, کسی اور کا مسئلہ نہیں ہے. پھر مجھے پتا چلے گا میرے اوپر یہ ایلیگیشنز لگاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آیت اللہ سید علی خامنائی کی بات کرتے ہو, مراجع کی بات کرتے ہو, ان شخصیات کی بات کرتے ہو, اس لیے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے عالم کفر کو وہ مکہ رسید کیا ہے جس کے نتیجے میں الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے ہیں. کربلا سے لے کر دمشق تک ہم نے یہ نعرہ وہاں پر دیکھا ہے, عملی طور پر نعرہ دیکھا ہے, کلنا عباسو کا یا زینب. اس سرزمین پر جہاں حرم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو مسمار کر کے نعوذ باللہ من ذالک امام حسین علیہ السلام کے حرم تک پہنچنے کی بات کی تھی, مکتب اہل بیت کے ان قائدین اور رہبران نے اپنے طرز عمل کے ذریعے سے ان ہاتھوں کو کاٹ دیا ہے اور ان ہاتھوں کو کاٹ کر یہ پیغام دیا ہے الحمدللہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے نتیجے میں ہم اپنے اندر اتنی قوت حاصل کر سکتے ہیں. ہم دنیا کے سب سے بڑی قوت جو بظاہر ہے, جس کے پاس ایٹمی صلاحیت بھی سب سے زیادہ ہے, جس کے پاس ملٹری پاور بھی سب سے زیادہ ہے, جس کی ملٹری مائٹ بھی سب سے زیادہ ہے, جو دنیا کی سب سے سپر پاور ہونے کی دعویٰ ہے, بخدا آج کی دنیا کا ریویو کریں. یمن کے اندر اسے شکست دی ہے تو علی کے بیٹوں نے شکست دی ہے, بحرین کے اندر اسے شکست دی ہے تو مولا علی کے ماننے والوں نے شکست دی ہے, لبنان کے اندر ان کا غرور کسی نے خاک میں ملایا ہے تو سید حسن نصر اللہ نے خاک میں ملایا ہے, سیریا کے اندر ان کے عزائم کو کسی نے دفن کیا ہے, بخدا زہرا کے باندھنے والوں نے دفن کیا ہے. اگر عراق کے اندر, ایران کے اندر اگر ان کے عزائم کو کسی نے زمین کے اندر دفن کر دیا ہے, بخدا مکتب اہل بیت کے ماننے والوں نے دیا
ہے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں پاکستان کی سرزمین پر ہم 5 کروڑ سے زیادہ علی علیہ السلام کے نوکر غلام ماننے والے رستے کے چلنے والے ہم بھی اپنے زمانے کے امام کے رستے پر چلتے ہوئے ایسا رول پلے کریں گے، منیمم اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کریں گے، ہم اس ملک کو تکفیریوں کی آماجگاہ نہیں بننے دیں گے، ہم ایسا رول پلے کریں گے، اس ملک سے زمانے کے امام کی نصرت کی صدائیں بلند ہوگی، اس زمانے سے النصرہ نہیں آئے گی، القاعدہ نہیں آئے گی، یہاں داعش نہیں آئے گی، تکفیریت نہیں آئے گی، بلکہ شیعہ اور سنی یونٹی کے ذریعے سے ہم یہاں وہ ماحول بنائیں گے جس کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان میں تکفیری اور تکفیری آئیڈیالوجی کے ساتھ چلنا جو ہے وہ محال ہو جائے گا اور شیعہ اور سنی مل کر پاکستان کی لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی۔ ایک کمزور ملت اپنے زمانے کے امام کی ناصر نہیں بن سکتی، یہ بھی ایک نقطہ سنیے۔ اگر نصرت کرنی ہے تو نصرت کے تقاضے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا گن اٹھا لیں، لیکن اگر ہماری آواز نہیں ہوگی مشترکہ، اگر ہم پاکستان کے مسائل میں ایک سی سب ملائی ہوئی دیوار کے طور پہ نظر نہیں آئیں گے، اگر ہم گلگت سے پارا چنار تک ید واحد نظر نہیں آئیں گے، اگر ہم اپنے اندر ایک قدرت اور طاقت پیدا نہیں کریں گے، اگر ہم پاکستان کے ڈیسیژن میکنگ کوریڈورز میں اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، اگر ہم پاکستان کو ان تکفیریوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے، پاکستان کے سیاسی فیصلے یہ کریں، پاکستان کی ڈیسیژن میکنگ یہ کریں، پاکستان کی خارجہ پالیسی یہ طے کریں، بخدا ایسی صورت میں ہم شہداء کے لہو سے غداری کریں گے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ شہید ڈاکٹر محمد علی کے الفاظ ہیں، یہ شہید ڈاکٹر محمد علی کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کے الفاظ ہیں، بازبان شہید ڈاکٹر محمد علی کے، جو ڈاکومنٹڈ ہے۔ کہا ہم پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کے فیصلوں میں دخیل ہوں گے، ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی میں دخیل ہوں گے، ہم پاکستان کی سیاست میں دخیل ہوں گے، ہم پاکستان کے اکنامک میٹر میں دخیل ہوں گے، اس وطن کا فیصلہ علی کے بیٹے کریں گے، اس وطن کا فیصلہ ان لوگوں کو کرنے کا حق نہیں دیں گے جنہوں نے نہ پہلے پاکستان کو تسلیم کیا تھا اور نہ آج پاکستان کے وجود کے دن سے قائل ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اللہم صل علی محمد۔ عزیزان بات سب کو ہمیں اگر یہ عرض سمجھ میں آئے گی، پھر ہماری مائیں اپنے بیٹوں کو گھروں میں نہیں بیٹھنے دے گی آمن کے لیے، بلکہ آمن کے لیے بیٹوں کو اٹھائے گی کہ بیٹا اگر یہ کراچی کے اندر ظلم ہوا ہے، اگر یہ ظلم کسی بھی پاکستان کے منطقے میں، یہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، ہماری مائیں اپنے بیٹوں کو اس طرح تیار کرے گی جیسے کوئٹہ کی ماں کا درد ہے، وہی درد ہماری یہاں کی ماں میں منتقل ہوگا، وہی کراچی کی ماں کے اندر منتقل ہوگا، وہ اپنے بچوں کو گھروں میں نہیں بیٹھنے دیں گی۔ ہم بڑے جو بزرگ ہیں، ہم اپنے بچوں کو بچا کے نہیں رکھیں گے، یہ بچانے کی چیز نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کے رستے میں لگانے کی چیز ہے۔ ہم پھر اپنے آپ کو، اپنے وسائل کو بچا کے نہیں رکھیں گے، مکتب اہل بیت کے رستے میں نچھاور کریں گے تاکہ یہ مقبول ہو جائیں۔ بس میں اس عمل کے ذریعے سے ان سب دوستوں کی جو کسی بھی عنوان سے اس موومنٹ کا حصہ تھے، جس کے نتیجے میں ہم نے ان شہداء کے مقدس لہو کو مجھ سے لے کر ہزارہ ٹاؤن کے ان پہاڑوں میں دفن نہیں ہونے دیا، بلکہ ہم نے اس کو ایک پیغام کی صورت میں بلند کیا، اور اس طریقے سے وہ پیغام پورے پاکستان کے کونے کونے میں بلند ہوا کہ پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر ایک بار پھر دشمن کو بھی یہ پتا چلا اور وہ منافقوں کو بھی یہ پتا چلا جو پاکستان کے اندر بیٹھ کر مکتب اہل بیت کو کمزور کرنا چاہتے تھے، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر ایسا خوف طاری کر دیا اور انہیں پتا چلا اس مکتب کے شہید اس مکتب کے عام زندوں سے زیادہ طاقتور ہوا کرتے ہیں۔ یہ شہادت کی قوت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ شہادت 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 شہادت۔ عزیزان میں نے 4 دن وہاں گزارے ہیں، میں نے 4 دن وہاں گزارے ہیں، میں نے عجیب چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے جیسا کہ بعض علماء روایات میں بیان کرتے ہیں، علماء عرفان نے اس کو زیادہ نقل کیا ہے، جو شخص
کربلا والوں میں سے جس سے محبت کرتا ہے اس کا کوئی عنوان اس کو ملتا ہے۔ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے ممکن ہے اس کی پسلیوں پہ چوٹ لگے، جو جناب عباس علمدار علیہ السلام سے محبت کرتا ہے ممکن ہے اس کا بازو قطع ہو۔ بہت سارے شہداء کے قصے ہیں۔ بخدا یہ حسین ابن علی کے عاشق تھے۔ آپ ذرا ان کا انداز شہادت دیکھو، مولا حسین علیہ السلام سے شہادت کی کیسی نسبت ان کو ملی ہے۔ ان کی گردنوں کو ان خنجروں سے ذبح کیا گیا ہے جن سے شاید سبزی بھی صحیح نہیں کاٹی جا سکتی۔ ان کو اس طریقے سے شہید کیا گیا ہے کہ شہداء کربلا کی یاد تازہ ہوئی ہے۔ حسین ابن علی ان سے عشق کرتے ہوں گے۔ بخدا ہم نے وہاں محسوس کیا ہے یہ شہداء تنہا نہیں بیٹھے تھے، یہ 10 شہداء نے پورے پاکستان کی آنکھیں کھولی ہیں۔ 10 شہداء نے پورے پاکستان میں زندہ ضمیروں کو اور بے ضمیروں کو جدا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ معمولی لوگ نہیں تھے۔ ان 10 ضمیروں نے، ان 10 شہداء نے پورے پاکستان میں یہ بتا دیا ہے اہل حق کون ہے اور اہل باطل کون ہے، بتا دیا ہے ہمارے اندر چھپے ہوئے بیگانے کون ہیں، بیگانوں میں چھپے ہوئے اپنے کون ہیں۔ الحمدللہ ہم اس سعادت پہ خداوند کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ سارے، ہم سارے کسی نہ کسی طور آپس میں کنیکٹ تھے، ان کا درد محسوس کرتے تھے، ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اسی طریقے سے ہم پوری دنیا کے مظلومین کا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے۔ پرنسپل گائیڈ لائن کیا ہے؟ ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کر رہنا، ہمیشہ مظلوم کے حامی بن کر رہنا۔ ہم پرچم ولایت بلند ہی نہیں کر سکتے اگر ہم ظالم کی دشمنی میں آگے نہ ہو اور مظلوم کی حمایت میں آگے نہ کھڑے ہوں۔ وہ شیعہ نے علی بن ابی طالب کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا جو ظلم کے مقابلے میں نہ کھڑا ہو اور مظلوم کی حمایت میں نہ کھڑے ہو۔ یہ ہمارا جو ہے وہ اعلان بھی ہے اور یہ ہمارا شعار بھی ہے اور یہ ہماری پہچان بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ لہٰذا آج کی گفتگو ختم ہوئی کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کنیکشن کو، ان میں سے 4 یا 5 کلیے نکلتے ہیں۔ ایک کلیہ ہم کنیکٹڈ ہیں، جیسے پاکستان میں کنیکٹڈ ہیں پوری دنیا میں کنیکٹڈ ہیں، پوری دنیا میں ہم کنیکٹڈ ہیں۔ لہٰذا ہم نے کچھ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ 1 2 ہم ظلم پر خاموش رہنے والے نہیں ہیں۔ ذمہ داری ہے بے چینی محسوس کریں۔ اگر میں درد محسوس نہیں کرتا ہوں اس کا مطلب ہے میں بیمار ہوں یا مریض ہوں۔ یہ تو کینسر کی علامت ہوا کرتی ہے، روحانی کینسر بھی ہوتے ہیں۔ اگر میں ان شہداء کا، ان لواحقین کا درد اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتا تو کینسر کیسے بنتا ہے؟ کیونکہ پہلے درد نہیں ہو رہا ہوتا، احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ کوئی پرابلم ہے، وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اگر میں دکھی نہیں ہوتا، اگر میں اپنے آپ کو ایک کنیکشن میں محسوس نہیں کرتا، اگر میں ہر روز صبح اٹھتا ہوں اور میں دنیا کے مظلومین پر نگاہ نہیں کرتا ہوں، روایات میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من اصبح ولم یهتم بامور المسلم فلیس مسلم، جو صبح بیدار ہوا اور اس نے مسلمانوں کے امور پر غور و فکر نہ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ روایات میں یہ مفہوم ہے۔ لہذا ہم اپنے زمانے کے امام کے ناصر نہیں بن سکتے ہیں اگر ہم کرنٹ افیئر سے آگاہ نہیں ہیں، اگر ہم ان کا درد اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اگر ہم مظلومین کی نصرت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، ظلم کے مقابلے میں صدا بلند نہیں کرتے، اور یقیناً اس مکتب سے محبت کا عملی اظہار اسی وقت ہوتا ہے، اس کے لیے زمین اسی وقت فراہم ہوتی ہے کہ جب ہم دعا و مناجات و قرآن کے ذریعے سے اپنے دلوں کے اندر وہ تازگی لے کر آئیں گے کہ اللہ ہمارے دلوں کو یوں منقلب کر دے گا کہ ہم زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے، ہم ظاہری خوشی پہ اس غم کو ترجیح دیں گے، ہم رات کو بستروں پہ آرام کی نیند سونے کی بجائے مسجد میں بیٹھ کے اس مکتب کے دردوں کو سننے کو ترجیح دیں گے۔ جنہوں نے بھی یہ محفل بٹھائی، جنہوں نے بھی اس کا اہتمام کیا، آپ سب سے خداوند کریم انشاءاللہ راضی ہو اور اس محفل کے صدقے میں ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ بھی معاف فرمائے، ہمیں انشاءاللہ مل کر اس مکتب کی اس ملت کی توفیق دے۔ میں عموماً جماعتی بات نہیں کیا کرتا ہوں، لیکن بالآخر جیسے ہدف قیمتی ہوتا ہے تو ہدف کے لیے وسیلہ بھی قیمتی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اس طرح پورے پاکستان میں کنیکشن کے لیے مجلس وحدت نے اپنا وجود پیش کیا، اس کے پریشرز ہیں، بہت پریشرز لیے ہیں، وہاں بہت ساری سازشوں کا میں ہر روز وہاں مشاہدہ کرتا تھا۔ ایک وقت میں ایک شہید کے گھر 2 وفاقی وزراء، 3 اعلیٰ ترین ملٹری کے عہدیدار، چیف سیکرٹری، ڈپٹی کمشنر،
الزائر 2 مقامی گزرا، یہ مل کر پوری رات اس پہ لگائیں کہ آپ نے صبح شہداء کے جسد اٹھا لینے تاکہ یہ دھرنے جاری نہ رہ سکے۔ تو ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے نا آپ کے ان دوستوں کو جنہوں نے دن رات کام کر کے ان شہداء کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اتنا مضبوط کیا تھا کہ ہاتھوں میں 50 لاکھ پکڑ کے، بچوں کی نوکریاں پکڑ کے، یہ سارے تھریٹس دینے کے باوجود اگلے 1 گھنٹے کے اندر وہ خاتون آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ دھرنے میں شہداء کے مقدس جسد کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہہ رہی تھی ہم نے ان شہداء کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نبھانا۔ آئے نا ہم بھی اپنے آپ کو اسی چیز سے آمادہ کرنے کی تیار ہیں انشاءاللہ، اور ہمارے لیے بھی یہ درد اپنی ترجیح قرار پائے، اس دنیا کی آسائشیں دوسری ترجیح قرار پائے۔ خدا ہم آپ کا اور ہمارا سب کو حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔